السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ یہ آخری آیت سورہ آل عمران کی پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اہل ایمان اس میں مخاطب ہیں اور ان کے سامنے 4 چیزوں کا مطالبہ رکھا گیا ہے اور ان کو پورا کرنے پر دنیا اور آخرت کی فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مگر وعدہ مشروط ہے کہ اگر تم یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو گے تو ہمارا فلاح کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ اور یہ کسی عام شخصیت کا وعدہ نہیں بلکہ مالک کائنات کا وعدہ ہے جو ضرور ہی پورا ہو کر رہنے والا ہے اگر ہم اپنا کام صحیح طور پر کریں۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں، یعنی وہ فلاح پانے والے 4 کام یہ ہیں۔ نمبر 1 اصبروا، صبر کرو۔ نمبر 2 صابروا، استقامت اختیار کرو۔ نمبر 3 رابطوا، آپس میں مربوط رہو۔ نمبر 4 واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلا ہے اصبروا، صبر کرو۔ صبر اپنے آپ کو روکنے اور باندھنے کو کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر باندھے رکھو۔ وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادات ہمیں صبر سکھاتی ہیں، اور باقی تمام زندگی کے کاموں اور معاملات میں اپنے اوپر کنٹرول رکھو۔ گناہوں اور غلط کاموں سے بچنے کے لیے صبر سے کام لو، نیکی پر استقامت سے جمے رہو، یہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہوگا۔ صدمے کے یا تکلیف کی ابتدا میں صبر کرنا، یہ نہیں کہ غلط باتیں کر کے، ناشکری کر کے، وائویلا کر کے پھر صبر کرو، بلکہ ابتدا میں ہی صبر کرو۔ دکھ، بیماری، پریشانی، مصیبت، ناگوار باتوں، ناگوار حالات میں بھی صبر دامن تھامے رہو، یعنی ہر حال میں صبر اور ساری زندگی صبر، اور اللہ کے پاس صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، اور صبر جو ہے وہ کرنے سے آتا ہے۔ جیسے کہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح سے صبر کی ابتدا مشکل لگتی ہے مگر پھر کرنے سے آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے صابروا، سخت صبر، ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر۔ کافر، باطل اور طاغوت کی راہ میں صبر کر رہے ہیں تو ہمیں حق کی راہ میں اور زیادہ کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کرنا ہے، یعنی میرے ساتھیوں نے اتنا کیا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں۔ پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہو اور ثابت قدم رہو۔ اس راہ میں مشکلات آئیں گی، یہاں پر نہ پھولوں کی سیج ہے اور نہ گلاب بچھے ہوئے ملیں گے۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو مشکلات آئیں گی، اس پر اجر بھی بے انتہا ہے، مگر کام کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے اکیلے بھی کام کرنا پڑے پھر بھی کرنا ہے، ایسی ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ پھر تیسرا ہے رابطوا، آپس میں جڑے رہو، جمے رہو، نفس کو نیکی پر آمادہ کرو، تنگی سے بچا کر صلہ رحمی کرو، معاشرتی تعلقات مضبوط رکھو، آگے بڑھ کر احسان کر کے رشتوں اور تعلقات کو قائم رکھنے والے بنو۔ تم اللہ اور لوگوں کے درمیان رابطہ بنو، اور اس کے علاوہ جنگ کی تیاری رکھو، مورچوں اور سرحدوں کی حفاظت کرو، جنگی ساز و سامان کی فراہمی رکھو، ہر طرح سے تمام حالات کے لیے تیار رہو، اور حق کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو۔ اسی کو رباط کہا گیا ہے۔ رباط کا صلہ یا اجر احادیث میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن رات کا پہرا اللہ کی راہ میں دینا 1 ماہ کے روزوں
اور رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اگر پہرے دار مر جائے تو اس کا عمل جاری رہے گا، اسے روزی ملے گی اور منکر نکیر سے محفوظ رہے گا۔ ابو داود کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرابط قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا اللہ کی راہ میں پہرا دینا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جب وضو کو دل نہ چاہے، یعنی زخم یا سردی کی وجہ سے مشکل ہو، تو مسجدوں میں دور سے چل کر جانا، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی رباط ہی ہے۔ ابن جریر کی روایت ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں اور تمہارے درجات بلند کر دیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، وضو کو مکمل طور پر کرنا جب مشکل ہو۔ نمبر 2، اور مساجد کی طرف کثرت سے چل کر جانا۔ نمبر 3، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یہ رباط ہے۔ اور علمی میدان میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی آج بہت ضروری ہے۔ اب زمینی سرحدیں تو معمولی چیز ہو گئی ہیں، دشمن سیٹلائٹ سے داخل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اسلامی عقائد اور اسلامی اقدار ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چل رہا، اسلامی اور غیر اسلامی کا فرق ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج اسلامی عقائد اور نظریات کو خلط ملط ہونے اور میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی پھیلانے کے حال کو 14 فروری ویلنٹائن ڈے کی کارگزاریاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور یہ چیزیں مسلمان گھرانوں میں بھی اتنی سرایت کر گئی ہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اس دن تحفہ دے کر خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اگر اس نے نہیں دیا تو گھر میں فساد اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ بن رہا ہے۔ اپنے حلال اور جائز رشتوں کو حرام اور زانیوں کے رشتوں سے ملا کر اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے۔ یہ حال ہو رہا ہے، کیا ابھی بھی ہم اپنی اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے اقدامات نہیں کریں گے، جبکہ دشمن ہر طرف سے اور ہر طرح سے ہمیں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ چوتھا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرنا، اس کی عائد کردہ حدود و قیود کی پابندی کرنا۔ انسان کو اللہ کا ڈر ہوگا، جواب دہی کا خوف ہوگا، تو ہی وہ اوپر والے تینوں کام بھی کر سکے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور تقوی اسے کل کی تیاری پر مجبور کر دے گا۔ وہ ہر غلط کام سے بچے گا کہ کل اس کا نتیجہ اسے دیکھنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی اللہ کے ڈر سے صحیح معاملات ہوں گے اور تمام کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔